اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ چند بے نمازیوں کو دیکھ کر کہا جائے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے۔ کل کو کچھ شراب نوشی کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں شراب نوشی جائز ہے۔ کل کو کلین شیپ رکھنے والے اور بے داڑھی والے چہرے والے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کل کو چند وہ لوگ جو بلا عذر روزے نہیں رکھتے ہیں، نہ رکھیں گے، اللہ ان کو توفیق دے، یہ فیصلہ صادر کر دیا جائے گا کہ اسلام میں روزے ضروری نہیں ہیں۔ پھر کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ کہاں ماتھا پیٹو گے؟ کہاں سر پٹکو گے؟ کس کے سامنے التجا کرو گے؟ ہوش ہے کچھ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا اولا فتنا وقت الليل المظلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، تقاضا تو یہ تھا کہ شعبان اور رمضان کے تعلق سے گفتگو کی جائے، لیکن اس سے قطع نظر جو حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کے تقاضے کے مطابق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالی جائے، اس بات کو میں مناسب سمجھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شعبان کا گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان کے مہینے سے ملاقات کروائے، ہماری زندگی کے لمحات کو اتنا بڑھائے اور اتنا لمبا کرے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا سکیں اور اس کے فیوز اور برکات کو حاصل کر سکیں، آمین۔ اس وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام اور دین اور تہذیب پر یلغار کی جا رہی ہے، حملہ کیا جا رہا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں، بڑی پیاری شکل میں یہ کام کیا جا رہا ہے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بدقسمتی کہ ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کا احساس ہمارے دل سے ختم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، مادی اعتبار سے اگر نقصان ہو تو اس میں پورے طریقے سے ہمارا احساس بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ اگر کہیں ہم کو کچھ پیسے لینے ہیں، کچھ دولت حاصل کرنی ہے،
اگر اس میں 100 روپیہ بھی کم ہوتا ہے تو ہم گنتے ہیں، اور اگر کم ہے تو جس نے دیا ہے اس کو متنبہ کرتے ہیں کہ میاں ہمیں اتنے روپیہ دینا تھے، تم نے 100 روپیہ ہمیں کم دیے ہو، ہمارے 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کھیتی میں، باڑی میں، تجارت میں کہیں بھی ذرا سا نقصان ہو جائے، ہمارا احساس بیدار ہو جاتا ہے، ہماری توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے، ہم متفکر و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا نقصان ہو گیا ہمارا، جس کی بھرپائی اور اس کی پورتی کیسے ہوگی؟ ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن عزیزان اسلام، برادران اسلام، اس سے کہیں زیادہ احساس ہمیں اس وقت بیدار ہونا چاہیے، اور ہمارا احساس اس وقت زندہ ہونا چاہیے، اور ہماری حمیت اور ہماری ایمانی غیرت اس وقت جاگ جانا چاہیے جس وقت کہ ہمارے ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، جس وقت ہمارے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، جس وقت ہمارے عقیدے کا نقصان ہو رہا ہے، جس وقت ہمارے ایمان اور اسلام میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کی چوری کی جا رہی ہے، اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے احساس کو زندہ کریں، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو اس طرف مائل کریں۔ یقیناً اس وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلامی تقاضوں میں ایک عظیم تقاضا ہمارے لیے یہ چیلنج بن کے کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے دین اور اسلام کی کس طرح سے حفاظت کر سکیں، کس طرح سے حفاظت کر سکیں۔ آج ہمارے گرد و پیش میں ایسا ماحول برپا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں سے، ہماری زندگی سے اسلام نکلتے چلے جا رہا ہے، ہمارے اعمال اور کردار سے دین نکلتے چلے جا رہا ہے، ایمان کم ہوتے چلے جا رہا ہے، ایمان گھٹتے چلے جا رہا ہے۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کا احساس ہم کو نہیں ہو رہا ہے، جس کی فکر ہمیں نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی دنیا طلبی کے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ماحول بنا کر، دباؤ بنا کر ایسے کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ جو اسلام اور شریعت کے منافی ہوں، خلاف ہوں۔ وہاں ہم مومن مسلمان اپنے رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اپنی بھائی چاری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارے بڑے بھائی صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہماری امی ناراض ہو جائیں گی، ہمارا قبیلہ ناراض ہو جائے گا، ہمارا خاندان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم یہ کام مجبوری کے طور پر کر رہے ہیں، جو کام شریعت کے خلاف، شریعت کے منافی ہے۔ ہم کو اس وقت اپنے بھائی، برادر اور قوم اور خاندان کی ناراضگی مد نظر رکھنا پڑ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت کا ماحول بڑا پیچیدہ تھا۔ ایسے پرخطر ماحول میں اور پرفتن ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین دینا پڑا، جس دعوت کی وجہ سے آپ کا کنبہ قبیلہ، آپ کا خاندان آپ پر زور ڈال رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ اپنے اس مشن سے باز آ جائیے۔ کہیں آپ کو سرداری کی لالچ دی جا رہی ہے، کہیں حسن و جمال بیٹیاں اور بہنیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے
سخت ترین انداز سے خطاب کر کے فرمایا بس تقیم کما امرتا ولا تتبع اہواءہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے، جیسے کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے، آپ اس پر ڈٹے رہیے، اس پر ڈر جائیے، اور اپنے کنبے قبیلے اور پریوار اور آپ کے وہ لوگ جو آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریے، ان کی مرضی پر نہ چلیے اور ان کے کہنے پر نہ چلیے۔ صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ کیوں؟ اس وقت یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آخری نبی اور یہ آخری رسول ہمارے بیچ میں سے ہو، ہم میں سے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے یہود و نصارہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی کدورت تھی، بغض تھا، عناد تھی، دشمنی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شے اور اپنے طریقے سے باز آ جائیں اور ہمارے طریقے کو بھی اپنا لیں، نرم پڑ جائیں اپنی مشن میں، اپنے طریقہ کار میں، اور کہا کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ اپنے طریقہ کار میں نرم پڑ جائیے، اپنے مشن میں نرم پڑ جائیے، تو وہ بھی کچھ اپنی دشمنی میں نرم پڑ جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آپ ان کی ملت اور ان کے طریقے پر نہ چلنے لگیں۔ بل ان اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور سن لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جو قرآن کی شکل میں علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم نے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کیا اور اس پر چلنے کی کوشش کیا، ما لکا من اللہ من ولی و نصیر، تیرے لیے اللہ کی جانب سے کوئی ولی اور کوئی مددگار اور کوئی ہمسایہ نہیں ہوگا، تیری مدد کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اللہ کی جانب سے۔ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کس کو ہے جی؟ کس کو ہے؟ آخری نبی حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہارے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا اللہ۔ یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں ہم کو اور آپ کو ملتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اہل اسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کو اپنی ملت سے، اپنے طریقہ کار سے ہٹانے کی، اور اپنے تہذیب سے متاثر کرنے کی، اور اپنے تہذیب اور اپنے کلچر کو اپنانے کی پوری کوشش کریں گے کہ اہل ایمان اپنے تہذیب کو ترک کر کے چھوڑ کر ہماری تہذیب کو ماننے لگیں اور ہماری تہذیب کو اپنا لیں۔ یہ پوری کوشش کریں، اور یہ کر رہے ہیں، اسی وقت سے کوشاں ہیں اور آج تک بھی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ اہل ایمان خالص مسلمان کس طرح سے اپنے دین اور اسلام سے دور ہو جائیں، اور کس طرح سے قرآن سے اور نماز سے دور ہو جائیں، اور کس طرح سے ان کے گھروں سے ایمان اور اسلام نکل جائے، اس پر کوشش کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
ہمارے گھروں میں مغربی تہذیب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے بیٹے بیٹیاں متاثر ہو رہی ہیں، اور جن کے تاثر کی بنا پر کچھ بدعملی اور اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی سمجھ رہا ہے۔ جو ہمارا کلچر، ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن 90% مسلمانوں کا نہیں، بلکہ وہ 10% جو بدعملی کا شکار ہیں، جو مغربی تہذیب کا شکار ہیں، جو یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنی زندگی پر اپنائے ہوئے ہیں، جن کی زندگی میں اسلامی کلچر کوسوں دور ہو چکا ہے، بے پردگی ہے، شراب نوشی ہے، عیاشی و بدماشی ہے، جوا بازی ہے اور دیگر یہ سارے خرافات ہیں، ان 90% مسلمانوں کے اندر ان 90% کی عملی زندگی کو اور ان کے کردار کو اور ان کی بدعمالیوں کو دیکھ کر پہچانا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام یہی ہے، دین یہی ہے، مذہب یہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 90% مسلمانوں کی نیک اعمالیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیک اعمالیاں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، ان کی منشا کے مطابق نہیں ہیں، ان کی چاہت اور ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے اس کو تمثیل نہیں بنایا جا رہا ہے، تمثیل اور ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ ان 10% مسلمانوں کی بدعمالیوں کو، جو ان کی بدعمالیاں ان کے کلچر اور ان کی تہذیب اور ان کی سوسائٹی سے اور ان کے ماحول سے میل کھا رہا ہے، ان کو ماڈل بنا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے۔ کان کھولیے، عقل کے ناخن لیجئے۔ لوگ عدالتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ ابھی جو کرناٹک کا فیصلہ آیا ہے کہ حجاب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، حجاب کا، پردے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہے اسلام میں، اور کتنی بڑی جو ہے اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، اور کتنا بڑا ڈاکہ ہے ہمارے مذہب اسلام میں کہ جس پردے کے تعلق سے کئی ایک آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، کئی ایک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کیا گیا، اور کچھ بے پردہ خاتون جو پردے کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مزین کر کے بازاروں میں، کلچروں میں اور دوسرے جگہوں پر گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہیں اور پردے کی اور دین کی مخالفت کر رہی ہیں، ان کو ماڈل بنا لیا گیا۔ قرآن کو نہیں سمجھا گیا، حدیث رسول کو نہیں سمجھا گیا، فیصلہ دے دیا گیا کہ جی ہاں، پردے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ چند بے نمازیوں کو دیکھ کر کہا جائے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے، کل کو کچھ شراب نوشی کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں شراب نوشی جائز ہے، کل کو کلین شیپ رکھنے والے اور بے داڑھی والے چہرے والے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کل کو چند وہ لوگ جو بلا عذر روزے نہیں رکھتے ہیں، نہ رکھیں گے، اللہ ان کو توفیق دے، یہ فیصلہ صادر کر دیا جائے گا کہ اسلام میں روزے ضروری نہیں ہیں۔ پھر کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ کہاں ماتھا پیٹو گے؟ کہاں سر پھٹکو گے؟ کس کے سامنے التجا کرو گے؟ ہوش ہے کچھ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پیچھے لابی کیسے کام کر رہی ہے؟
خفیہ طور پر ہمارے گھروں سے اسلام اور کلچر، اسلامی کلچر کو نکالنے کی، اور دوسرے طریقے سے یہ عدالتی کارروائی کے ذریعے سے ماحول برپا کرنے کی۔ اس لیے ایسے ماحول میں اور ایسے پرفتن دور میں ہمارا اولین ترین فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے اعمال کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں۔ پردہ نہیں کرواتے ہیں اپنی بہو بیٹیوں کو، پردہ کروائیں۔ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ رکھیں۔ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ اگر ہم کسی قسم کی سیاہ کاری، بدکاری، شراب نوشی، جوا اور عیاشی بدمعاشی میں مبتلا ہیں، آج سے عہد کر دیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے انہی بدعمالیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی یہی تعریف کر رہے ہیں اور اسلام کا یہی تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ہے مسلمان۔ آج پورے سخت ترین انداز میں اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پردہ کرتی، جو چند بے پردہ بازاروں میں اور مارکیٹوں میں، محفلوں میں نظر آتی ہیں، وہ نہ آتی تو کسی کی جرت نہیں تھی صاحب کہ وہ کہہ سکتا تھا یا وہ فیصلہ دے سکتا تھا کہ اسلام میں پردہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے اندر یہ کمزوری لے آئے، تعلیمات سے دوری اختیار کیا، اور وہ اس غیر اسلامی تہذیب کو اپنی زندگی میں لایا، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ فیصلے دے رہے ہیں۔ حجی ہمارے سامنے مثال موجود ہے، وہ قوم جس قوم کو ہم سکھ و پنجابی اور عیسائی کہتے ہیں، وہ اپنے مذہبی کلچر پر کس طرح سے پابند ہیں کہ کہیں بھی رہیں، کہیں بھی جائیں، ان کی پگڑی نہیں اترتی، ان کی داڑھی نہیں کٹتی، اور انہوں نے اپنے اس تہذیب کو اور اپنے اس مذہبی کلچر کو سنویدھان میں منظور کروا لیا ہے کہ ان کے پادری، وہ ان کے مذہبی رہنما جو ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں کرپان بھی رکھیں گے، تلوار بھی رکھیں گے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کورٹ ان کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، چاہے وہ جج بنے، چاہے فوجی کمانڈر بنے، یا راشٹرپتی بنے، یا پردھان منتری بنے، ان کے سر سے پگڑی نہیں ہٹے گی، ان کے چہرے سے داڑھی نہیں ہٹے گی۔ آج ایک مسلمان معمولی سا ٹیچر ہو جائے، سر سے ٹوپی نکل جاتی ہے، چہرے سے داڑھی اڑ جاتی ہے، شرم آتی ہے غیر مسلم اسٹاف کے بیچ میں بیٹھنے سے۔ یہ ہمارا تو ایمان، یہ ہمارا یقین، یہ ہمارا اسلام۔ وہ اس قوم کو دیکھیے جس نے اپنے اس کلچر اور اس شیوے کو اور اس تہذیب کو سنویدھان میں منوا لیا، اور ماننا پڑا سنویدھان کو، اور آج قوم مان رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے طریقے سے اس پر کاربند ہیں، پورے طریقے اس پر عمل پیرا ہیں، اور ہمارے اندر لوچ ہے، نرمی ہے، سب چلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ ماحول، اور اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، ہوشیار نہیں ہوئے، اور اپنی عملی زندگی کو نہیں سدھارا، تو ایمان والو، اللہ نہ کرے کہ وہ دن بھی آ جائیں کہ جو فیصلہ آج پردے کے متعلق ہوا ہے، کل نماز کے تعلق سے ہو جائے، روزوں کے تعلق سے ہو جائے، آپ کے حج کے تعلق سے ہو جائے، شراب نوشی کے تعلق سے ہو جائے۔ کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارا اول ترین فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلامی تعلیمات کو پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کریں۔ کس طرح سے؟ دین اسلام کو پڑھ کر، سمجھ کر، اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے دین اسلام کی حفاظت کریں۔
دین اسلام کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت پر ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. دونوں جہاں ہمیں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے. اگر ان کی حفاظت ہم نے نہیں کیا تو اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن کر رہے گی. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اس لیے ذرا ہم انبیاء کرام علیہ السلام علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ان کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں, قرآن پڑھ کر دیکھیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی فکر تھی اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی. وہ ابراہیم جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا, بت شکن کہلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رب نے آزمایا, اس میں پورے وہ اتر آئے. جس کو یہ ڈگری ملی ہو, جس کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہو, جو پورے طریقے سے اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوا ہو, وہ تو بے فکر ہو جاتا. جی وہ بندہ بے فکر ہو جاتا, غفلت میں پڑ جاتا کہ میں تو اللہ کا دوست ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے ڈگری مل چکی ہے, مجھے کیا فکر ہے اپنے دین کی, کیا اپنے اسلام کی, اپنے عقیدے کی, کیا فکر ہے مجھے اپنی نسل کی. بے فکر ہو جاتا, غافل ہو جاتا وہ بندہ. لیکن اس بندے کو احساس تھا, اس بندے کو فکر تھی کہ یہ اہل ایمان کا جو ڈاکو ہے, وہ ڈاکو جو شیطان کی شکل میں انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, یہ کبھی بھی بہکا سکتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ, سورہ ابراہیم پڑھے, ابراہیم دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے اور میری آنے والی اولاد کو بت پرستی سے بچانا. ایسا نہ ہو کہ میری آنے والی اولاد بتوں کی پوجا کرنے لگے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کتنی بڑی بات ہے. لفظ تو دو ہیں, آیت چھوٹی سی ہے, لیکن ہمارے لیے فکر کی دعوت دینے والی آیت ہے کہ وہ کس طرح سے سوچنے والے تھے اور ان کی سوچ کیا تھی. اپنے ایمان اور اپنے یقین اور ایمان کو حفاظت کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. اے اللہ, آج ہم دعا کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو خاندانی مسلمان, خاندانی اہل حدیث ہیں. جی ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام تو محفوظ ہے. کون چوری کرے گا, کون ڈاکہ ڈالے گا, اور وہ کیسے نبی اور کیسے رسول جو اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے اسلام کی حفاظت کے خاطر اللہ کے سامنے دست بدعا ہیں. اپنی نسل کی توحید کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بس دست بدعا ہیں کہ اللہ مجھے بچانا, میری اولاد کو بچانا. کیونکہ اس وقت بت پرستی کا ہی دور تھا, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, چاروں طرف یہی ماحول تھا. اسی ماحول سے بچنے کے لیے پوری حتی الامکان کوشش کی, جس میں اللہ نے آپ کو کامیاب بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں, یوسف علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے آزمائش پر کامیاب ہوئے, لیکن اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہیں میرا ایمان نہ چلے جائے, کہیں میرا اسلام نہ چلے جائے, کہیں میری توحید نہ چلے جائے, کہیں میں دیگر تہذیب اور دیگر کلچر سے متاثر ہو کر اپنے اس خالص مواحدانہ تہذیب اور کلچر کو ترک نہ کر دوں. اپنے ایمان بالخیر کی دعا کر رہے ہیں, خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین کہ اللہ تو میرا ولی دنیا اور آخرت میں بھی, وتوفنی مسلما
اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا. یوسف دعا کر رہا ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ کہیں مرتے وقت میرے دامن سے میرا اسلام نہ نکل جائے، میرے گھر سے میری زندگی سے ایمان نہ نکل جائے. آج ہمیں ہے یہ فکر؟ نہیں، کیونکہ ہم نے اس چیز کو خاندانی ورثے میں پایا ہے نا، اس لیے حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک اولاد کو خاندانی ورثے میں پراپرٹی مل جاتی ہے تو اس پراپرٹی کی فکر اس کو نہیں رہتی، اس کی حفاظت کی فکر نہیں رہتی، بے تحاشا برباد کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. اور جو خود کی کمائی کی ہوئی رہتی ہے اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے. آج مذہب اسلام کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے کہ باوجداد سے ہم نے جو اسلام کو پایا ہے تو چل رہا ہے، نام ہے مسلمان، کام کیا ہے اس کی فکر نہیں ہے. ہمارے گھروں سے اسلام کتنا دور ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اس کی توجہ نہیں ہے. وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین تھے جن کو یہ فکر لاحق تھی، جو دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا، مجھے مارنا، میری جب وفات ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، اور اے اللہ جب میرا حشر ہو اور جب مجھے اٹھایا جائے تو صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے، نیکوکار کے ساتھ اٹھایا جائے. یہ یوسف علیہ السلام دعا کر رہا. یہ اپنے ایمان اور اپنے یقین کی حفاظت کی بات ہے. نبی دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھرنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت اور تیری فرمانبرداری پر جمع دے، ثابت کر دے، اس پر اٹل کر دے کہ میرا دل تیری اطاعت و فرمانبرداری سے بیزار نہ ہو، اس کی طرف سے دوسری طرف راغب نہ ہو جائے. یہ نبی دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور ہم کو اور آپ کو سب کو سورہ فاتحہ میں بھی یہی بات بتائی گئی اور یہی سکھائی گئی ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی دین اسلام ہے. اگر یہ ہماری زندگی سے نکل گیا، اور اگرچہ ہمارا نام عبداللہ اور عبد الرحیم اور عبد السلام رہا، لیکن یہ نام نہیں ہوگا. یہ نام سے کام نہیں چلے گا، کام سے کام چلے گا کہ ہمارا کام اسلامی ہو، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب اسلامی ہو. اس لیے ہم اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کریں. حفاظت کے بہت سے طریقے ہیں. اول طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. دوسرا یہ کہ ایسے محفلوں سے اور ایسی مجلسوں سے بچیں اور دور رہیں جہاں اسلام کا استہزاء کیا جاتا ہے، جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں اسلام کے خلاف کام کیا جاتا ہے. جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ وَاللَّهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي النَّارِ جَمِيعًا. فرمایا کہ ہم نے تم کو قرآن مجید میں یہ نازل کر کے بتا دیا ہے کہ جب کہیں بھی کسی محفل، کسی مجلس اور کسی بیٹھک میں تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات سے انکار کیا جا رہا ہے، غلط کام کیے جا رہے ہیں، فلا تقعدوا معهم، تو اس مجلس میں مت بیٹھو، اس محفل میں مت بیٹھو، وہاں سے اڑ جاؤ. اگر نہیں اٹھے تو انکم اذا مثلہم، اس وقت تم انہی کی طرح مانے جاؤ گے، تمہارا شمار انہی کی طرح ہوگا، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں. یہ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسی محفلوں کا اور ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کرو جہاں اسلام کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. حکمت ہمارے اندر نہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بائیکاٹ کریں گے تو ہمارے بھائی صاحب ناراض ہو جائیں گے، ابا امی ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. میاں جو ہے شادی کی محفل سے چلے گیا، ایک ٹھولا تو بہنجی تھی، ایک ٹھولا تو بہن تھی، ناراض ہو کے چلے گیا. یہ تقاضا ہم کو ستاتا ہے. اسلام کا تقاضا ہم کو پریشان نہیں کرتا کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے. ہم اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کریں. حفاظت کرنے کے بہت سے اور طریقے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنی راہ میں پکا سچا اٹل مسلمان بنائے، اٹل مسلمان بنائے۔ پھس پھسا کمزور قدم والا، جو کہیں بھی جس کے قدم ڈگمگا جائیں، پھسل جائیں، کسی ماحول اور سوسائٹی سے پربھاوت ہو جائے اور اپنے دین اور کلچر کو بیچ دے، اللہ ایسا مسلمان نہ بنانا۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں، جو کہ میں نے حدیث پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار کرو ان تاریک راتوں کے فتنے آنے سے پہلے، کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ آدمی کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر ہے، یا شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہو جائے گا اور اپنے دین کو دنیا کے خاطر بیچ دے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کہیں آ تو نہیں گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے والے نسل کی، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی اور ہمارے کلچر کی ہمارے ذریعے سے حفاظت کرنے کی توفیق ہم کو فرمائے، اور صحیح طریقہ اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔